جہنم ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال اور قہر کا مظہر ہے، جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک شمع ہے اس کی بے شمار نعمتوں کا، اسی طرح اس کے غضب اور قہر کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کی ادراک کی جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتے ہیں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کی پیہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس شخص کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی میں پانی کھولتا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اسے اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نہیں مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 برس تک دہکایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور باقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں ہے کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جایا جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے والے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر کے برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادیاں تو ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن اور انسان جمع ہو کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ اونٹ کی گردن کے برابر بچھو اور اللہ تعالیٰ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 سال تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہر کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کو اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی،
اور پیٹ میں جانے پر آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف سے نیچے نکل جائے گا۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر بھی ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ السلام یعنی داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ السلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا کہ دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدائی آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے اور روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیب اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریاں ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی، زبان 1 یا 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوئی پڑی ہوگی اور لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی بڑی ہوگی جتنی مکے سے مدینے کے درمیان کی دوری، اور وہ جہنم میں منہ کو سکوڑے ہوئے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان مضامین سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو بیان ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائی جائے گی اور آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں صندوقوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر ایک کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو جائے، اور پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی مل جائے۔ پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کیا اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اے اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، آمین۔ السلام علیکم۔